اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیان اور پہلی تقریر تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کہ اللہ کی محبت دل میں اس کی شدت ہو۔ ویسے بھی اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں نا، وہ دو دو بنائے ہیں، لیکن دل صرف اللہ نے ایک بنایا ہے، اس لیے یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کی محبت نہیں آ سکتی اللہ رب العزت کے علاوہ۔ اور پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بہت ہی اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کی عبادت اور رات کو تہجد میں اٹھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اور جس دل سے اللہ محبت کرتے ہیں تو وقت کا ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ انسان کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یاد رکھنا دنیا کا غم بھی عارضی ہے اور اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ اس کی اگر غم ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، خوشیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج اپنے ارد گرد ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آئے گا، کوئی کاروبار کے بارے میں، کوئی صحت کے بارے میں، کوئی اولاد کے بارے میں، کوئی نوکری کے بارے میں، کوئی مکان کے بارے میں، کوئی بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں، کوئی سسرال اور پڑوسیوں سے پریشان ہوگا، رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے جس کی وجہ سے پریشانیاں اب موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑا سا وقت دیا ہے، ہم ان جھمیلوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم ان جھمیلوں سے نکل کر آخرت کی تیاری کریں گے، جیسے ماں کا بچہ بچھڑا ہوا ہو ایک لمبے عرصے سے، وہ اپنے بچے کا کس شدت سے انتظار کرتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس بندے کا شدت سے انتظار فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے سارے ہم نشیں جو ہوتے ہیں، ہم مجلس، اس کی صورتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہندی کا ایک شعر ہے، رنگالے چندریاں گھندالے یسیز، تو کیا کرے گی ارے دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی ارے دن کے دن۔ کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے، تو ہم تیاری کی کوشش کریں۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ اللہ نے جو آنسو جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز ہے، لیکن آنکھوں کے آنسو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی قسم، ماں اگر اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے نا، تو وہ اتنی جلدی، حالانکہ دنیا میں سب سے آسان ترین ماں کو منانا ہے، ماں اتنی جلدی نہیں مانتی جتنی اللہ رب العزت مانتے ہیں۔
بس 2 آنسو بہانے کی دیر ہے۔ اگر آنسو بھی نہیں آتے تو آنسو بہانے جیسی شکل بھی بنا لے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو گئیں۔ جس نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی فکریں اور مصیبتیں بالکل آسان ہو گئی، اس کی نظر اللہ کی ذات عالی پر ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو آدمی شریعت کے احکام سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی سے، کی باتوں سے اس نے آنکھ کو بند کر رکھا ہے، شریعت کے احکام سے، اللہ کے حکموں سے، حدیث مبارکہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، آج دل میں کتنی ہم حسرت لیے ہوئے ہیں کہ کاش ہم آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جو بندہ شریعت کے احکامات سے نظریں بند کر لیتا ہے، وہ جی سنتی تو ہے، وہ جی چھوڑو شریعت کو ایک طرف رکھو، بالخصوص شادی کے موقع پر بس تم شریعت کی باتیں کرتے رہتے ہو، وہ جی سود کو کوئی بات نہیں، ساری دنیا یہ کر رہی ہے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے، دین سے، شریعت سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتا ہے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یاد رکھنا، جو چیز غم کا سبب بنتی ہے نا، خوشی کا سبب بھی وہی بنتی ہے۔ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اللہ کے خوف سے غم زدہ ہوگا، وہ محشر میں، یاد رکھنا، روز محشر بلا حساب کتاب کے ہی بخشا جائے گا۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ لوگ جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آئیے میں اور آپ آج سے ہی پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں، پورا کا پورا نظام آپ دیکھ نہیں رہے، یہ ایام، یہ جو ہمارا عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، یہ مخصوص ایام ہے نا، صبح فجر کی نماز کا وقت ایک مخصوص ہے، پورا کا پورا نظام اللہ کا جو چل رہا ہے وہ اوقات کی پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے اس وقت تک قدم نہیں ہلیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب تک ہم سے یہ پوچھ نہیں لیا جائے گا آپ نے جوانی کیسے گزاری، اللہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا اس وقت کو کہاں لگایا، اس کے بارے میں کل آخرت میں ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، میں اور آپ اس کی کوشش کریں، ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی مان جاتے ہیں۔ اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، اور خاص طور پر تہجد پڑھنے سے بندے کو اللہ کا بہت جلد قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھک گئے اور ورم آلود ہو گئے۔ کبھی ہم بھی ایسے ہی اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ صحابہ کرام کے جسم جو ہے وہ تھکتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ جب اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو پھر اپنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اتنا ہی زیادہ محبت، محنت اور عبادت کروں۔ سلف صالحین اس کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں
کہ میں نے ساری زندگی مسروق کی پنڈلیوں پر ورم ہی دیکھا، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو میں بعض اوقات ان کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ مخلوق کو بھی ترس آئے، اللہ کو بھی پیارا آئے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ یہ مشقتیں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے رات کی یہ بادشاہت ملی ہے، اس وقت سے میں نے نیم روز کی سلطنت ایک دمڑی میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نیم روز ایک علاقہ تھا، ملک تھا۔ فرمایا اللہ نے جو ہمیں تہجد کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جو سکون ہے وہ وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی نماز میں جو لذت اور کیفیت عطا فرمائی ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو وہ اپنا لشکر لے کر آ کر ہم سے لڑنے لگیں کہ ہمیں یہ سکون مل جائے۔ میرے بھائی دوستو، یہ لذت میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کا بندہ بیان میں نہیں لا سکتا۔ اس لیے چلو اور نہیں، رات کو اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو اپنے عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھنے کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا گیا تہجد کی نیت سے۔ انشاءاللہ العزیز تہجد پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما دیں گے، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور رات میں یہ لکھا ہوا ہے جن کے پہلو رات میں بستر سے الگ اور آخرت میں ایسی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو رات کو جن کے بستر سے جسم الگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے خیال میں کوئی گزرا ہے، اور نہ کوئی مقرر فرشتہ ان کو جانتا ہے، اور فرمایا نہ کوئی نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا وہ ان سے پوری طرح واقف ہے، جو رات کو اپنے پہلوؤں سے جسم کو بستروں سے الگ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے دنیا سے جانے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ہولناک خوفناک صورتحال ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یاد رکھنا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا اس دن سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی۔ آج تو سورج کی صرف ایک آنکھ کھلی ہے، ابھی جون نہیں شروع ہوا تو ہم دھوپ سے جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی، اور جو تکبر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو چونٹی کے برابر قد دیں گے اور لوگ ان کو مسل مسل کر گزریں گے۔ فرمایا اس دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کون لوگ اللہ کے مقرب ہیں، کون عزت والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک مقرب اور عزت والے وہ ہیں جن کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے تھے۔ فرمایا کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے مگر وہ بہت تھوڑے ہوں گے، جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ حکم ہوگا تم ہمارے عرش کے سایہ کے نیچے آ جاؤ۔ پھر دوسری روایت میں ہے پھر وہاں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ یاد رکھنا یہ مشقتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، قربانی سے قرب ملتا ہے۔
دنیا کا کوئی کام ہو اس میں بھی جب تک قربانی اور مجاہدہ نہ کیا جائے تو بندہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دین میں بھی جب تک قربانی نہ ہو، مجاہدہ نہ ہو، اپنی خواہشات کی قربانی نہ ہو، وقت کی قربانی نہ ہو، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جنت کے شیش محل ہیں، وہ ایسا خوبصورت شیش محل ہے جو بڑا ہی قیمتی، بہت زیادہ. فرمایا اس شخص کو ملے گا جو 4 عمل کرتا ہو. جنت کا شیش محل اس بندے کو ملے گا، ادنا درجے کو، جو درجے کا جنتی ہے اس کو جنت جو ملے گی وہ اس دنیا سے 70 گنا بڑی ہوگی. لیکن جنت کا سب سے اعلیٰ شیش محل اس بندے کو ملے گا جو بندہ 4 عمل کرتا ہوگا. آج کی اس مجلس میں میں اور آپ نیت کرتے ہیں وہ 4 عمل ہم کریں گے. اس میں سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہ نرم گفتگو کرنے کا عادی ہو. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تکلف کے ساتھ ہم اپنی گفتگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، ایک ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بولتے تھے، دوسرے کے چہرے پہ پوری توجہ دیتے تھے. فرمایا کہ جو نرم گفتگو کرنے والا ہوگا، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا، مہمان نواز ہوگا، اور تیسرا فرمایا کہ وہ پے در پہ یعنی کہ وہ روزے رکھنے والا ہوگا. اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ ایام بیز کے روزے رکھنے والا ہوگا، 13 اور 14 اور 15. فرمایا جو بندہ یہ تین عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شیش محل عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.